جب اسیران کربلا کو کوفہ میں لے جایا گیا تو امام سجاد علیہ السلام نے لوگوں سے خطاب کرنے کے لیے فرمایا، خاموش۔ یہ سن کر سب لوگوں پر سکوت طاری ہو گیا، حتیٰ کہ سانسیں اپنے مقام پر رک گئیں۔ تو آپ نے ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، جو شخص مجھے پہچانتا ہے سو وہ جانتا ہے کہ میں کون ہوں، اور جو نہیں جانتا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میں حسین کا فرزند علی زین العابدین ہوں۔ اس حسین کو فرات کے کنارے بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا، اور وہ بھی کسی جرم اور خطا کے بغیر۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کی حد حرمت کی گئی، مال کو لوٹ لیا گیا اور اس کے افراد خاندان کو قیدی بنا دیا گیا۔ میں اس کا فرزند ہوں جسے صبر کے عالم میں شہید کیا گیا، اور یہی بات ہمارے لیے فخر کے لیے کافی ہے۔ اے لوگو، میں تمہیں خدا کی قسم دے کر تم سے پوچھتا ہوں، آیا تم نے میرے والد گرامی کو خطوط لکھے تھے یا نہیں؟ اور ان خطوط میں انہیں اپنے پاس آنے کی دعوت دی تھی یا نہیں؟ اور پھر دعوت دے کر ان کے ساتھ غداری کی، ان سے عہد و میثاق کیا اور بیعت کی، اور پھر ان سے جنگ کی اور دشمن کے نرغے میں انہیں تنہا چھوڑ دیا۔ بس تمہارے لیے بربادی ہو، تم نے کس قدر برا زاد راہ اپنے لیے تیار کر کے آئندہ کے لیے روانہ کر دیا ہے، اور کس قدر خراب ہے تمہاری رائے۔ مجھے بتاؤ، تم کس آنکھ کے ساتھ رسول گرامی اسلام کی طرف نگاہ کرو گے جب وہ تم سے کہیں گے کہ تم نے میری عطرت کو قتل کیا، میری حرمت کو پامال کیا، لہٰذا اب تم میری امت نہیں رہے۔ جب امام علیہ السلام کا کلام یہاں پر پہنچا تو حاضرین پر شدید گریہ طاری ہو گیا، اور ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے اور کہنے لگے، دیکھ لیا اپنی بربادی کو، تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ امام علیہ السلام نے اپنے خطبے کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، خدا کی رحمت ہو اس پر جو میری نصیحت کو قبول کرے اور خدا اور رسول اور اہل بیت پیغمبر کے بارے میں میری بتائی ہوئی باتوں کو دل میں جگہ دے، کیونکہ میں جو کچھ بتاتا ہوں وہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہوتی ہے۔ یہ سن کر تمام لوگوں نے یک زباں ہو کر بلند آواز کے ساتھ کہا، اے فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے تابع فرمان ہیں۔ آپ کے پیمان کو محکم اور اپنے دلوں کو آپ کی طرف پھیر دیا ہے۔ آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں۔ آپ حکم تو دیں، دیکھیں گے کہ جو آپ سے جنگ کرے گا ہماری بھی اسی کے ساتھ جنگ ہے، جس کی آپ کے ساتھ جنگ ہے، جس کی آپ کے ساتھ صلح ہے ہماری بھی اسی کے ساتھ صلح ہے، اور ہم یزید کو تخت سلطنت سے اتار کر گرفتار کر لیں، اور جن لوگوں نے آپ پر ظلم و ستم روا رکھا ہے ان سے اظہار بیزاری کرتے ہوئے آپ کے پاک و پاکیزہ شہیدوں کے خون کا بدلہ لیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، ہیہات، اے بے وفا دھوکے بازو، تمہارے اپنے اور تمہاری خواہشات کے درمیان پردے حائل ہو چکے ہیں، اب پھر وہی کچھ کرنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے میرے بزرگوں کے ساتھ کر چکے ہو۔ الغرض امام عالی مقام سید الساجدین علیہ السلام نے ایسا مؤثر خطبہ دیا کہ ان کوفیوں کے ضمیر ان کو ملامت کر رہے تھے۔ آخر میں آپ نے 3 شعر پڑھے جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے، یا ان سے بہتر ان کے والد گرامی علی علیہ السلام کو جو ان سے بہتر تھے، تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ تم ایسا ہی کرتے چلے آئے ہو۔ تو اے اہل کوفہ، حسین کے قتل کر دینے پر تم خوشی نہ مناؤ، اس لیے کہ یہ ایک بہت ہی عظیم مصیبت ہے، میری جان قربان جائے اس شہید مظلوم پر جسے دریائے فرات کے کنارے پیاسا شہید کیا گیا، اور جس نے انہیں شہید کیا اس کی سزا یقیناً جہنم ہے۔ آخر کار امام حسین علیہ السلام کے اہل بیت کو ابن زیاد کے دارالامارہ لے جایا گیا، اور آپ کی ہمشیرہ معظمہ عالیہ مقدرہ زینب کبریٰ ان قیدیوں میں موجود تھیں،
اور بدن پر بوسیدہ لباس تھا۔ ناشناختہ طور پر مجلس ابن زیاد میں پہنچی، دارالامارہ کے ایک کونے میں بیٹھ گئیں اور کنیزوں نے ان کو اپنے حلقے میں لے لیا۔ اتنے میں ابن زیاد ملعون نے پوچھا، وہ کون خاتون ہے جو وہاں پر کچھ عورتوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے؟ علی کی مظلوم بیٹی خاموش رہی۔ اس نے اپنا یہی سوال 2-3 مرتبہ دہرایا۔ آخر میں ایک کنیز نے کہا، یہ رسول کی نواسی زینب بنت فاطمہ ہے۔ تو اس ظالم نے جناب زینب عالیہ کی طرف منہ کر کے کہا، خدا کا شکر ہے جس نے تمہیں قتل کیا اور تمہاری باتیں غلط ثابت ہوئیں۔ اس پر علی کی شیر دل بیٹی کو جلال آ گیا اور اس ملعون کے جواب میں ارشاد فرمایا، اس خدا کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے عزت و کرامت عطا فرمائی اور ہر قسم کی نجاسوں سے دور رکھا۔ ہمیشہ فاسق لوگ ہی رسوا ہوتے ہیں اور نابکار جھوٹ بولتے ہیں، اور وہ ہم نہیں کوئی اور ہے۔ ابن زیاد نے کہا، اپنے بھائی اور اہل بیت کے ساتھ خدا کے کام کو کیسا دیکھا؟ تو دکھیا زینب نے کہا، خدا کی جانب سے جو کچھ دیکھا بہت اچھا دیکھا۔ یہ وہ لوگ تھے خدا نے جن کے مقدر میں شہادت کو لکھ دیا، سو وہ انہیں حاصل ہو گئی اور وہ اپنی ہمیشہ کی آرام گاہ کو چلے گئے اور وہیں پر آرام کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تیرے اور ان کے درمیان فیصلہ کرے گا اور تجھ سے ان کے خون کا قصاص لے گا۔ تو اس دن تمہیں پتہ چلے گا کہ کون کامیاب و کامران ہے۔ اے مرجانہ کے بیٹے، تیری ماں تیرا سوگ منائے۔ یہ کلمات سن کر وہ سخت طیش میں آ گیا اور اس نے ثانیہ زہرا کو قتل کر دینے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ کیفیت دیکھ کر دربار میں موجود ایک شخص جس کا نام عمر بن حریث تھا نے کہا، چھوڑو امیر، یہ ایک عورت ہے اور عورت کی باتوں کا برا نہیں مناتی۔ ابن زیاد نے زینب عالیہ سے مخاطب ہو کر کہا، خدا نے حسین اور تمہارے پورے خاندان کے قتل سے میرے دل کو ٹھنڈا کیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ زینب عالیہ کی داڑھیں نکل گئیں۔ سیدہ مظلومہ نے روتے ہوئے کہا، مجھے میری جان کی قسم، تو نے ہمارے سردار کو شہید کر دیا، میری زندگی کی شاخ کو کاٹ ڈالا، ہماری جڑوں پر کاری وار کیا۔ لہٰذا اگر اس طرح کے کام سے تیرا دل ٹھنڈا ہوا ہے تو پھر تجھے اپنا مقصد و مقصود مل گیا۔ ابن زیاد بولا، یہ عورت بڑی مزجع اور مکفہ باتیں کرتی ہے، اس کا باپ بھی اسی طرح کا ماہر شاعر شمار ہوتا تھا۔ زینب عالیہ نے فرمایا، یہ غم دیدہ اور ستم رسیدہ عورت کہاں اور سجا اور قافیہ کہاں؟ یہ جو باتیں میری زبان سے نکل رہی ہیں میرے درد بھرے دل کی آواز ہے۔ بی بی نے فرمایا، مجھے تعجب تو اس شخص پر ہوتا ہے جو پاک امام کے قتل کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اس کا دل ٹھنڈا ہو گیا ہے اور اسے روحانی تسکین مل گئی، جبکہ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کل بروز جزا اس سے اس کا انتقام لیا جائے گا۔ اب اس نے امام سجاد علیہ السلام کی طرف منہ کر کے پوچھا، یہ کون ہے؟ اسے بتایا گیا کہ امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے علی ابن الحسین ہیں۔ اس نے کہا، کیا خدا نے علی ابن الحسین کو قتل نہیں کیا؟ امام سجاد نے فرمایا، میرا ایک اور بھائی تھا جس کا نام بھی علی ابن الحسین تھا، اسے لوگوں نے شہید کر دیا۔ عبید اللہ نے کہا، نہیں بلکہ خدا نے اسے قتل کیا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے اس موقع پر قرآن کے سورہ زمر کی آیت 42 تلاوت فرمائی کہ جس کا ترجمہ ہے کہ خدا روحوں کو موت کے وقت پر قبض کرتا ہے۔ یہ سن کر ابن زیاد غصے سے آگ بگولا ہو کر کہنے لگا، تم میرے سامنے جسارت کرتے ہو؟ یہ کہا اور جلادوں کو حکم دیا کہ اسے لے جا کر قتل کر دو۔ یہ سننا تھا کہ زینب عالیہ نے امام کو اپنے گلے سے لگا لیا اور فرمایا، او ابن زیاد، اب تک تو ہمارے خاندان کا کافی خون بہا چکا، میں اپنے اس بچے کو قتل نہیں ہونے دوں گی، خدا کی قسم میں اس سے ہرگز جدا نہیں ہوں گی۔ اگر تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو تو پھر مجھے بھی اس کے ساتھ قتل کر دو۔ ابن زیاد نے پھوپھی بھتیجے کی طرف دیکھ کر کہا، رشتہ داری کتنی عجیب ہوتی ہے،
یہ عورت بھی اپنے بھتیجے کے ساتھ قتل ہو جانے کو پسند کرتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ جوان اسی بیماری ہی سے چل بسے گا۔ امام نے پھوپھی کی طرف منہ کر کے فرمایا، پھوپھی اماں اب ذرا مجھے اس سے باتیں کرنے دیں۔ پھر آپ نے ابن زیاد کی طرف منہ کر کے فرمایا، تو ابن زیاد کیا تم مجھے قتل کی دھمکیاں دے رہے ہو؟ کہ قتل ہونا ہماری عادت ہے اور خدا کی راہ میں شہادت ہماری عزت اور بزرگی ہے۔ ابن زیاد یہ سن کر خاموش ہو گیا اور اس نے حکم دیا کہ امام سجاد اور اہل بیت اطہار کو کوفہ کی مسجد اعظم کے پہلو میں موجود قید خانے میں منتقل کر دیا جائے۔ ابن زیاد کے پاس ایک چھڑی تھی جو حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی مبارک آنکھوں اور دانتوں پر مار کر کہتا تھا، حسین تمہارے دانت کس قدر خوبصورت ہیں۔ یہ منظر پیغمبر کے صحابی زید بن ارقم سے دیکھا نہ گیا۔ بے ساختہ روتے ہوئے کھڑا ہو گیا اور ابن زیاد سے فرمایا، ہٹا لے اپنی اس چھڑی کو حسین کے ہونٹوں اور دانتوں سے، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لبوں کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ سن کر ابن زیاد ملعون نے کہا، خدا تیری آنکھوں کو ہمیشہ رلاتا رہے، اے دشمن خدا! اگر تو بوڑھا آدمی نہ ہوتا کہ جس کی عقل اسے جواب دے گئی ہے تو تیری گردن بھی اڑا دیتا۔ زید بن ارقم نے کہا، تجھے اس سے بھی بہتر بات بتاؤں، اور وہ یہ کہ میں نے رسول پاک کو دیکھا تھا کہ انہوں نے دونوں بھائیوں حسن و حسین کو اپنے زانوؤں پر بٹھایا ہوا تھا کہ اپنا ہاتھ ان کے سر پر رکھ کر فرمایا، خداوندا میں اپنے ان دونوں بیٹے اور صالح اور شائستہ مومنین کو تیری امان میں دیتا ہوں۔ ابن زیاد تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے۔ یہ کہہ کر زید بن ارقم روتے ہوئے دارالعمارہ سے باہر آ گئے اور بآواز بلند فرمایا، ایک غلام آزاد اور شرافت مآب انسان کا مالک بن چکا ہے۔ اے سرزمین عرب کے باسیوں، اب کے بعد تم نے فرزند زہرا کو شہید کر کے اور ایک حرام زادے کو اپنا حاکم بنا کر ہمیشہ کے لیے غلامی مول لے لی ہے۔ ابن زیاد کی جسارت دیکھ کر امام مظلوم کی مظلومہ زوجہ جناب رباب اپنی جگہ سے اٹھی اور امام کا مبارک سر اٹھا کر اپنے دامن میں لے کر بیل کرتی ہوئی فرماتی ہیں، اے حسین مولا، میں کبھی آپ کو فراموش نہیں کروں گی۔ ان ستمگار ظالم دشمنوں کے نیزے کیوں کر آپ کی جان عزیز پر پڑتے رہے۔ اس وقت آپ کربلا میں تن تنہا پڑے ہوئے ہیں۔ خدا کربلا کے دونوں اطراف کو سیراب نہ کرے۔